حضرت برائی آخر کے مدد کے حکم عطا کلمات اللہ احکم الحکیمین اللہ ذو الجلال والاکرام ذات القدس کے لیے لا تعداد و بے شمار درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء اشرف الانبیاء حبیب خدا خیر الورا شمس الضحیٰ بدر الدجا منبع رشد و ہدا پیکر صدر و رضا پیغمبر رب ارض و سما مصدر بحر و وفا احمد مجتبیٰ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت کے لیے لا تعداد و بے شمار اللہ کی رحمتیں اس کا لطف و کرم اور اس کی عنایات و نوازشات ہوں آپ کے اصحاب پر، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، محدثین عظام، اولیاء الرحمن اعلی حاضر قیاس، امت کے ہر اس فرد و بشر پر جس نے آپ کی اتباع و فرما برداری کی، اللہ ان سب حضرات پر اپنی لاکھوں کروڑوں بلکہ اربہ رحمت نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرات گرامی، عید الاضحیٰ کی آمد ہے۔ عید الاضحیٰ کو بڑی عید کہتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کے پہلے جو 10 دن ہیں ذوالحجہ کے بڑے مبارک دن ہیں، ان کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ لیکن عید الاضحیٰ جو کہ خاص طور پہ قربانی کا دن 10 ذوالحجہ کا، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی قربانی اور ایک بہت بڑا اللہ رب العالمین کی طرف سے لیا گیا امتحان ہے، جس میں ابراہیم علیہ السلام ان کے برخوردار حضرت اسماعیل علیہ السلام کامیاب ہوئے۔ انہی کی اس قربانی اور اس محنت اور اللہ کی طرف سے دیے گئے امتحان میں کامیابی کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کو تا قیام قیامت جاری اور ساری کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی جو ہے وہ آزمائشوں میں، تکلیف میں، مصیبتوں میں اور پریشانیوں میں گزری ہے۔ اللہ خالق کائنات ان آزمائشوں کا، ان پریشانیوں کا قرآن مجید میں ذکر فرماتے ہیں۔ فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی ایک باتوں میں آزمایا، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ فرماتے ہیں جب اس نے ساری کی ساری باتوں کو پورا کر دیا تو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ ہم تمہیں امام بنانے والے ہیں لوگوں کے لیے، ہم تمہیں پیشوا بنائیں گے آنے والے لوگوں کے لیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی اس خوشخبری کے بعد، جو کہ بہت بڑی خوشخبری ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ قال ومن ذریتی، اللہ جیسے تو مجھے پیشوا بنائے گا، رہبر اور رہنما بنائے گا، لوگوں کے لیے امام بنائے گا، اسی طرح میری اولاد کو بھی لوگوں کے لیے رشد و ہدایت کا باعث بنا دے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے پھر ابراہیم سے کہا کہ قال لا ینال عہد الظالمین، ہمارا یہ وعدہ جو آپ کے ساتھ ہے یہ ظالم لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی آغاز جو جوانی کی، لڑکپن کی زندگی ہے، وہاں سے لے کر بڑھاپے کی زندگی تک تمام کی تمام زندگی آزمائشوں سے بڑی بڑی۔ تذکرہ ابراہیم علیہ السلام کئی خطباء سے، کئی علماء سے کئی ایک دفعہ آپ نے سنا، کئی ایک کتب میں آپ نے پڑھا، لیکن آج کے اس خطبہ میں بڑے اختصار کے ساتھ ایک باپ کا بیٹے کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے، واقعہ ابراہیم میں ہمارے لیے اس کے لیے کیا اسباق جو موجود ہیں، وہ اسباق جو اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بیان کیے ہیں، انہی کو دیکھنا ہے کہ آج کے جو باپ اور بیٹے کی زندگی ہے، کیا ہم ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلتے گزار رہے ہیں،
یا کہ ہماری آج کی جو زندگیاں ہیں ان میں یہ جو رشتے ہیں جو کہ بڑے اہم رشتے ہیں، ان میں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو فراموش کر کے من مانے طریقے سے ان رشتوں کو نبھا رہے ہیں۔ آپ ذرا دیکھیے اور غور کر کے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اس طرح سے بیان کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی آزمائشوں سے بڑی بڑی ہے۔ جوانی کے ایام آئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جیسے قوم کو آپ نے دعوت دینی ہے، اسی طرح آپ نے اپنے باپ کو بھی ہدایت کی طرف اسے رہنمائی کرنی ہے، اسے بتانا ہے کہ دنیا میں زندگی کو کیسے گزارنا ہے۔ آپ کا باپ جو ہے وہ بت بنانے والا، بت فروش ہے، بتوں کو سپلائی کرتا ہے، معاشرے کے لوگوں کو بت بنا بنا کر فروخت کرتا ہے، تو اسے بتائیے کہ یہ جو کام کر رہا ہے یہ انتہائی غلط کام، اس سے وہ باز آ جائے۔ اب ذرا دیکھیے آپ کی ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے سب سے پہلے اس امتحان میں سے گزرنا پڑا کہ اللہ تعالیٰ انہیں کہہ رہے ہیں کہ اپنے باپ سے کہیے کہ یہ جو کام کر رہے ہو یہ کام صحیح نہیں ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ بیٹا باپ سے کہے کہ جو آپ کام کر رہے ہیں وہ صحیح کام نہیں ہے۔ بڑی آزمائش ہے، بڑا امتحان ہے کہ باپ کو اس کے کام سے روکا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں اذ قال لأبیہ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، کہ والد محترم آپ جن معبودوں کی عبادت کرتے ہیں یہ نہ تو آپ کی بات کو سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، اور نہ ہی یہ کسی چیز کے مالک ہیں۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، اے والد محترم میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کیا ہے کہ ما لم یأتیک فاتبعنی اہدیک صراطا سویا، جو آپ کے پاس نہیں ہے آپ ایسا کیجئے، میری پیروی کیجئے، یہی سیدھا راستہ ہے، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ جس راستے پہ آپ چل رہے ہیں، جو کام آپ کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ کام صحیح ہے۔ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اے ابا جان جس طرف آپ چل رہے ہیں وہ شیطان کا راستہ ہے، آپ شیطان کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، اس سے تعلق اپنا ختم کر لیں، توڑ دیں اور رحمان کی طرف آ جائیں، جو کہ اللہ رب العالمین پوری خالق کائنات کے لیے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، اور شیطان اللہ کا بھی نافرمان اور اس کا باغی ہے۔ اب ذرا دیکھیے یہ جو کلمات ابراہیم علیہ السلام ادا کر رہے ہیں، جو باپ سے گفتگو کر رہے ہیں، اس میں دو چیزیں جو بڑی اہم ہیں، بڑی میرے اور آپ کے لیے بہت بڑے سبق کی حیثیت رکھنے والی باتیں ہیں۔ ان میں وہ کہہ رہے ہیں کہ والد محترم آپ جو کام کر رہے ہیں وہ کام صحیح نہیں ہے۔ اولاد کی جو پہلی ڈیوٹی ہوتی ہے نا، اگر اللہ عقل سلیم دے، سمجھداری دے، جوان ہو جائے، تو جو پہلی والدین کے ساتھ محبت اور ہمدردی کی نشانی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر والدین غلط راستے کے اوپر چل رہے ہیں تو انہیں اچھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کریں۔ لیکن یہ جو رہنمائی کرنے کا طریقہ ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے کہ بڑوں کے ساتھ جب بات کی جاتی ہے، والدین کے ساتھ جب گفتگو کی جاتی ہے، تو اس میں سب سے پہلی بات جو مد نظر رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ادب کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ اب دیکھیے باپ بظاہراً بہت بڑا اللہ کا باغی ہے، اللہ کا نافرمان ہے، اللہ کا دشمن ہے۔ ایک ہے صرف بتوں کی پوجا کرنے والے، یہ صرف پوجا کرنے والا نہیں ہے بلکہ بتوں کو بنانے والا، پھر انہیں فروخت کرنے والا، انہیں مارکیٹ میں سپلائی کرنے والا، ایک سپلائر بھی ہے۔ یعنی ساتھ ساتھ عبادت کرتا ہے اللہ کے نافرمان اور باغی بن کر بتوں کی، اور اس کے ساتھ بڑا عمل یہ ہے کہ ان بتوں کو بنا کر لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، یہ لو بت میں تمہیں بنا کر تم بھی ان کی عبادت کرو۔ بڑی رب کی بغاوت، بڑی رب کی نافرمانی اور بڑا سرکشی کے ساتھ زندگی بسر کرنے والا باپ ہے۔ بیٹے سے کہا کہ بات کیجئے، انہیں سمجھائیے، انہیں بتائیے کہ یہ غلط راستے پہ ہیں، انہیں یہ راستہ چھوڑنا چاہیے۔ تو انداز دیکھیے بیٹے کا سمجھانے کا، پتہ ہے کہ باپ رب کا باغی ہے، پتہ ہے باپ رب کا نافرمان ہے، پتہ ہے باپ غلط راستے پہ چل رہا ہے، پتہ ہے باپ بڑے جرائم میں سے ایک بڑا جرم کر رہا ہے، علل اعلان باپ مشرک ہے، مشرکانہ عقائد رکھنے والا، اللہ کا باغی اور نافرمان ہے۔ اور بات کرنے کا سٹائل دیکھیے، کہتے ہیں یا ابتی، اے میرے پیارے والد محترم، اے میرے ابا جان۔ کتنے خوبصورت طریقے کے ساتھ، کتنے پیارے انداز کے ساتھ بات کی جا رہی ہے۔ مطلب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے والد صاحب کوئی ایسا عمل کرتے ہیں جو خلاف شرع ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی والا کام ہے، اور آپ کو اللہ نے سمجھ دی ہے، ہدایت دی ہے، ہدایت کی طرف اللہ نے آپ کی رہنمائی کی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ والد محترم یہ والا جو کام کر رہے ہیں یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے۔ دل میں انسان کے ہمدردی ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، خونی رشتوں کے ساتھ یہ کام ہونا بھی چاہیے۔ جیسے کہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔
یہ فکر تو انسان کے من میں ہونی چاہیے، اپنے آپ کو بھی اپنے اہل خانہ کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کردار ادا کرے، ایسے اعمال کرے، ایسے اعمال کی طرف گھر والوں کی رہنمائی کرے جو جہنم سے بچانے کے لیے کاربند ہو۔ لیکن اس کے لیے طریقہ بتایا گیا ہے کہ بڑے سے جب بات کرنی ہے، بڑا اگر کوئی غلط راستے پہ چل رہا ہے تو ادب کو پہلے ملحوظ خاطر رکھنا۔ باپ بڑا رب کا نافرمان، بیٹا کیسی اللہ کی خاص مہربانی عنایات اور فضل کہ اللہ کا نبی ہے، خلیل اللہ کا لقب پانے والا، ابو الانبیاء بننے والا ہے، لیکن بڑے خوبصورت انداز میں ان ساری چیزوں کا رد کیا ہے جو باپ اعمال کر رہا ہے۔ لیکن ہر بات کے سٹارٹ میں کہ آپ ان کی عبادت نہ کیجیے، آپ اس راستے پہ نہ چلیے، آپ شیطان سے دوستی نہ لگائیے، آپ جن کی عبادت کرتے ہیں یا آپ کے کچھ فائدے میں کچھ کام نہیں آ سکتے ہیں، یہ ساری باتیں بتا رہے ہیں۔ لیکن طریقہ کیا ہے؟ یا ابتی یا ابتی یا ابتی، یا پیارے ابا جان، اے والد محترم، آپ جس راستے پہ چل رہے ہیں یہ راستہ صحیح نہیں ہے۔ آج کی اس معاشرے میں اگر دیکھا جائے تو باپ صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں اور بیٹے باپ سے یہ کہتے ہیں کہ اپنے کم نہ کم رکھو، آپ ہمیں بتائیں کہ ہم نے کیسے جینا ہے، آپ پرانے دور کے ہیں، آپ کو کیا پتا، آج جدید دور ہے، ہم سے پوچھے ہم بتاتے ہیں آج کی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ ہم ہیں آج کی نیو جنریشن، ہمیں پتا ہے، وہ جو ہمیں پتا ہے وہ آپ کو نہیں پتا، اسی چوپی بہو تو چنگی گل ہے۔ ہماری مسجد میں یہاں کی بات کر رہا ہوں، میں نے آپ کو یہ واقعہ شاید اس سے پہلے بھی سنایا ہو۔ ایک والد صاحب میرے پاس آئے، کہتے ہیں میں نے اپنے بیٹے سے کہا جو کہ جوان ہے، میں نے کہا بیٹا نماز پڑھا کرو اور کوشش کیا کرو کہ مسجد میں جا کے باجماعت پڑھا کرو۔ کہتے میں نے ایک دن اس سے کہا، اس نے میری بات سنی اور انسنی کر دی۔ دوسری دفعہ میں نے اس سے پھر کا موقع ملا تو میں نے کہا بیٹا اب تم نماز نہیں پڑھتے ہو، میں تمہیں اکثر کہتا ہوں کہ نماز پڑھا کرو۔ یہ انہوں نے خود مجھے واقعہ سنایا ہے، اور یہاں اپنے علاقے کی بات کر رہا ہوں، یہیں پہ رہنے والے ہمارے بھائی، ہمارے دوست، کس طرح کی ہماری سوچیں ہو چکی ہیں والدین کے حوالے سے، یہ صرف بطور سبق آپ کو یہ واقعہ سنا رہا ہوں۔ کہتے ہیں جب تیسری دفعہ میں نے اس سے یہ کہا تیسری موقع کے اوپر کہ بیٹا نماز پڑھا کرو، تمہیں نماز پڑھنی چاہیے، کہتا ابا جی تسی پڑھ دے ہو پہ تو ہڈیاں کافی نے، آج آپ نے مجھے کہا ہے، پہلے بھی آپ کہہ چکے ہیں، آئندہ نہ کہ مجھے یہ بات کہیے گا ورنہ پھر مجھ سے آپ کی گستاخی ہو جائے گی، بھول جاؤں گا کہ آپ میرے کیا لگتے ہیں۔ کہا کیا جا رہا ہے کہ جس مقصد کے لیے آئے ہو اس مقصد کو سمجھو، رب نے پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، بیٹا اللہ کی عبادت کیا کرو۔ اور بیٹا کہتا ہے کہ یہ بات آپ مجھے بار بار کہتے ہیں، آئندہ اگر آپ نے کہا تو مجھ سے گستاخی ہو جائے گی، پھر آپ نے میرے ساتھ شکوہ نہیں کرنا۔ اور یہاں پہ باپ جو ہے وہ باغی ہے، اللہ کا نافرمان ہے، اللہ کا دشمن ہے۔ رب کی عطا دیکھیے، یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جس پہ فضل کر دے، جس سے اللہ ہدایت کی طرف رہنمائی کر دے۔ باپ سے جو اللہ کا نافرمان اور باغی ہے بات کی جا رہی ہے، بڑا اللہ کا دشمن ہے، لیکن ادب دیکھیے، احترام دیکھیے، کتنے خوبصورت طریقے کے ساتھ اللہ کے اس نافرمان بندے سے بات ہو رہی ہے کہ اے ابا جان اس راستے کو چھوڑ دیجیے، یہ راستہ صحیح نہیں ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو باپ اپریشیٹ کرتا، شاباش دیتا، لیکن اس کا الٹ ہوا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آپ یہ جو کام کر رہے ہیں صحیح نہیں ہے، اسے چھوڑ دیجئے، اور باپ کیا کہتا ہے، ابراہیم میں تمہیں ایک وارننگ دیتا ہوں کہ تو باز آ جا، جس طرف مجھے بلا رہا ہے یہ بلانے والی دعوت دینا چھوڑ دے، اور جو کچھ تو مجھے کہہ رہا ہے اگر آئندہ کہا تو وَہْجُرْنِی مَلِيًّا، میں پتھر مار مار کے تمہیں سنسار کر دوں، تمہاری بات تو میں نے ماننی نہیں ہے، لیکن یہ جو گفتگو، یہ کلام جو ڈیلی میں میرے ساتھ کرتے ہو، ایک رب کی طرف جو مجھے دعوت دیتے ہو، اگر اس سے تم باز نہ آئے نا تو میں تمہیں بتا دوں گھر سے تو میں تمہیں نکالوں گا، جو نکالوں گا میں نے تمہیں مار مار کے نا، پتھر مار مار کے تو میں نے تمہیں سنسار کر دینا، بے رحم ہو کے میں نے تمہاری جان لے لینی ہے اگر تم نے مجھے ایک رب کی طرف دعوت دی تو۔ اتنا بڑا امتحان ہوتا ہے، کتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے کسی بندے کے لیے کہ آپ کسی کو صحیح بات بتائیں اور وہ آپ کی بات سننے کی بجائے آپ کی مخالفت میں اس حد تک نکل جائے کہ وہ آپ کو قتل کرنے کی طرف آ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، بڑے سارے معاملات میں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا۔ مشیر خاص وقت کے بادشاہ کا، نمرود کا، ابراہیم علیہ السلام کا والد، گھر میں ساری سہولیات موجود، لائف سٹائل شاندار، لگژری، لیکن دعوت دین کے لیے، دعوت توحید کے لیے باپ سے ٹکر لی اور ساری گھر کی خوبصورتی، اس کی سہولیات اور لگژری لائف کو چھوڑنا پڑا۔ ابراہیم بے یار و مددگار اپنے گھر سے نکل گئے، باپ سے کہا میں آپ کے لیے اللہ سے دعا کروں گا ہدایت کی، آپ کی بخشش کی، آپ جو کر رہے ہیں یہ کام صحیح نہیں ہے، لیکن پھر بھی رب تعالیٰ سے میں دعا کروں گا کہ وہ آپ کے لیے آسانیوں والا کام کر دے، آپ کو ہدایت دے دے، آپ کے ساتھ میں دعا کروں گا اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے۔ ایک تعلق یہ ہے باپ اور بیٹے کا، ایک ہی گھر کی بات کی جا رہی ہے کہ یہاں پہ باپ
اپنے بیٹے کے لیے کتنی زیادہ نفرت رکھتا ہے اس بات کے اوپر کہ بیٹا اسے ہدایت کی طرف رہنمائی دے رہا ہے۔ تو اس تعلق میں یہ جو بات ہمیں سمجھ آئی کہ باپ غلط راستے پہ، بیٹا ادب کے ساتھ صحیح راستے کی رہنمائی کر رہا، بس نہیں چلا، باپ نے بات نہیں مانی تو بیٹے نے احتجاجاً باپ کو گھر سے نہیں نکالا۔ جو آج کل سلسلہ شروع ہوا ہے، اتنے یہاں تسی رہو گے تو یہاں میری بیوی رہے گی، تہاڈا میرے نال نہیں تو میرا تہاڈے نال گزارا نہیں ہو سکتا۔ ابا جی آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، آپ بہتر یہ ہے، آپ کے لیے آسانی یہ ہے، آپ کے لیے فائدہ مند بات یہ ہے کہ رجسٹری میرے نام پہ لگائیں، اگر 4 دن آپ نے آسانی سے زندگی گزارنا۔ میرے معاشرے کا یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، یقین مانی حقیقت میں مبنی باتیں ہیں۔ آج کا والد ڈرتا ہے جب 60 کراس کر جاتا ہے۔ آج کے والد کی 60 کے بعد رات کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، کہیں کوئی گلا گھونٹ کے مجھے مار ہی نہ دے، کیونکہ ڈیمانڈ تب سے شروع ہو جاتی ہے جب سے شادی ہوتی ہے۔ اللہ ماشاء اللہ ہوں تسی ریٹائر ہو گئے ہو، اپنا جو کچھ ہے ساڈے نام لانا شروع کر دو، ہم کریں گے آپ کی خدمت، آپ کروائیے ہم سے خدمت، لیکن شرط یہ ہے جو کچھ آپ کے نام کے اوپر مال و متاع اور جو کچھ دنیا کی پراپرٹی موجود ہے وہ ہمارے نام کے اوپر منتقل کر دو۔ اس قدر بے بس لاچار کیا جاتا ہے، اس قدر مجبور کیا جاتا ہے، اور پھر یقین مانیے مساجد میں آ کے صف اول میں کھڑے ہو کے امام صاحب کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں۔ یہ بیٹا جی لوگوں کی نظروں میں یہ بڑے نمازی بھی بنے پھرتے ہیں، گھر میں ماں باپ ان سے ڈرے پھرتے ہیں، خوف میں رہتے ہیں ایسے بیٹوں سے والدین۔ یہاں پہ پوری جوبن بھی ایسا شاندار جوانی والا طاقت اور قوت پوری، باپ ظاہری بات ہے جیسا بھی تھا بیٹے سے تو کمزور ہی تھا، پراپرٹی بھی بڑی شاندار، لگژری لائف، مشیر خاص، وقت کے بادشاہ کا باپ، لیکن بیٹے نے توحید کی بات کی، رب کی بات کی، ہدایت کی بات کی، بیٹے ماں باپ نے نہیں مانی، تو بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ آپ بات نہیں مانے، بات بھی صحیح ہے، حق کی بات، اللہ کی بات ہے، آپ کو گھر سے میں نکال دوں گا، آپ اس گھر میں رہیے، میں اس گھر میں نہیں رہوں۔ اختلافات جب ہوتے ہیں زندگی میں، اگر وہ شرعی معاملات کے اوپر ہوں تو حکم یہ ہے کہ آپ ہجرت کر جائیں، نہ کہ جو پہلے سے وہاں موجود ہیں انہیں نکال دیں۔ میرے معاشرے کے اختلافات تو ایسے ہیں نہیں ہیں، یہاں تو اختلاف یہ ہے کہ آپ میری بہو سے، آپ میری بیوی سے کہتے ہیں کام کرو، میں نہیں کروانا چاہتا ہوں، آپ باز آئیں گے یا میں آپ کو گھر سے نکالوں۔ یہاں معاملہ اور ہے، یہاں مسئلہ اور بن چکا، تذکرے کیے جاتے ہیں، پڑھا جاتا ہے، سیکھا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ دیکھیے یہ واقعات ہیں انبیاء کے، یہ واقعات ہیں اصحاب رسول کے، یہ واقعات ہیں پہلے نیک لوگوں کے، ہم سنتے ہیں سبحان اللہ بھی کہتے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے صرف سبحان اللہ تک کی بات کو رکھتے ہیں، کبھی ہم نے ان واقعات سے کچھ سبق حاصل نہیں کیا۔ یہاں باپ بیٹے کے ساتھ نفرت کی اس حد تک پہنچ چکا کہ کہا کہ میں تمہیں مار کے سنسار کر دوں گا، بیٹا پھر بھی ادب اور احترام کے ساتھ کہتا ہے جی میں گھر چھوڑ کے چلا جاتا ہوں۔ اب یہاں پہ ایک دوسرا اللہ تعالیٰ نے اسی گھر کا نقشہ بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں نا جی ابا نیک ہوئے تو اولاد نیک ہوندی ہے، اگر باپ برا ہو تو اولاد بری ہوتی ہے۔ تو سبق دیکھ لیجیے، پہلی بات ابا جی زمانے کے پرلے درجے کے اللہ کے باغی نافرمان اور دشمن ہیں۔ بیٹا صرف اپنے وقت کا نبی نہیں ہے، آنے والی قیامت تک کے لیے انسانیت کے لیے وقال، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم تیری ادائیں ہی ایسی شاندار ہیں، تیرے اعمال ہی اتنے پیارے ہیں، تو نے کام ہی ایسے خوبصورت کیے ہیں، ہماری ہر آزمائش میں تم ایسے بہترین طریقے سے تم نے ان آزمائشوں کے اوپر صبر کیا ہے۔ ابراہیم ہم رب نے تمہارا امتحان لیا، تم نے ایسا شاندار پاس کیا ہے، ایسے بہترین گریڈ کے ساتھ تم نے مارکس لیے ہیں کہ قال انی جاعلک للناس اماما، یہ آج کے دور کے لوگ نہیں، ابراہیم قیامت تک کے لیے آنے والی ساری انسانیت کا ہم تمہیں امام بناتے، سب کے لیڈر بنو گے تم۔ آج جسے گھر سے نکالا جا رہا ہے، آج جسے باپ بیٹا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، آج جسے معاشرے والے اپنا ہادی رہبر رہنما تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور اس کی مخالفت میں اس حد تک نکل چکے اسے قتل کرنے کے در پہ ہیں، آج جس کی مخالفت میں وقت کا بادشاہ نکل آیا ہے اور پوری زمین میں سب سے بڑی چیخا جلا کے ابراہیم کو راہ کرنے کا ارادہ کر چکا ہے، یہ ساری کی ساری باتیں وقت کا کوئی بھی شخص ساتھی نہیں ہے، ہمدرد نہیں ہے، مددگار نہیں ہے، ابراہیم اکیلا کھڑا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ابراہیم یہ ساری پریشانیاں، دکھ، تکلیف جو اس وقت تم دیکھ رہے ہو یہ اتنے عارضی ہیں کہ ان قریب ایسا وقت آئے گا کہ ہم تمہیں پوری انسانیت کے لیے رہبر اور رہنما بنا دیں۔ بلکہ یہاں تک اللہ فرماتا ہے قل صدق اللہ
فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ اے نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے قل صدق اللہ، پوری کائنات میں سب سے زیادہ سچی بات میرے رب کی بات ہے، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا۔ اے پوری کائنات کے لوگوں، رب تمہیں حکم دیتا ہے ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو، وہ یکسو تھے، توحید میں اللہ کے لیے خالص تھے، وما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اگر ابراہیم سے محبت کرنی ہے تو ابراہیم ایک رب کی عبادت کرنے والا موحد بندہ تھا۔ پوری انسانیت کو اللہ کہہ رہے ہیں فاتبعوا۔ اے محمد کریم آپ بھی، آپ کے ماننے والے بھی، بعد میں آنے والے سب لوگوں کو بتا دیجئے کہ جو پیروی ابراہیم کی ملت کی کرے گا اللہ اسے ہی کامیاب کرے گا۔ آپ کو پتا ملت کا لفظ یوز ہوتا ہے ایک قوم کے لیے، زیادہ لوگوں کے لیے یہ ملت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ ابراہیم تو معاشرے میں بالکل اکیلے تھے، ان کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں تھا، لیکن اللہ کہتے ہیں فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، مطلب بندہ اکیلا ہو، پورے معاشرے کے سارے لوگ ایک طرف، اور یہ اکیلا اگر حق کے اوپر کھڑا ہے تو وہ سارے کے سارے انفرادی لحاظ سے ایک سارا وہ ہجوم جو ہے وہ ایک ایک گنا جائے گا، ان کی کوئی ویلیو رسیت نہیں ہے۔ صحیح راستے پہ چلنے والے ایک کو اللہ ملت کہتے ہیں، ایک کلہ ہی سارے نال اٹھا رہا ہے، صحیح راستے پہ ہے تو کوئی جوڑ نہیں ہے اس کا۔ یہ معاشرے کا سب سے اچھا بندہ، بہترین بندہ جو ہدایت کو سمجھ جائے، صراط مستقیم پہ چلنا شروع کر دے، اس کا کوئی ساتھ دے نہ دے، گارنٹی ہے قرآن مجید میں کہ آسمان سے رحمت ہے، اس کی مدد کے لیے ہمہ وقت برستی رہے۔ تو یہاں بیٹا اکیلا ہے، باپ بھی مخالفت میں، معاشرہ بھی مخالفت میں، وقت کا بادشاہ بھی مارنے کے در پہ، اللہ نے ہر جگہ پہ حفاظت کی، آزمائشوں میں کامیاب کیا، اور اس بیٹے سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پریشان نہیں ہونا ابراہیم، ہم تمہیں معاشرے کے لیے ایک رہبر اور رہنما بنائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ گھر کا دوسرا واقعہ، گھر یہی ہے ابراہیم کا۔ میں نے عرض کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے قصہ میں باپ اور بیٹے کی کہانی میرے اور آپ کے لیے کیا اسباق ہے، یہ آپ کو بتانے کی کوشش کر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا باری تعالیٰ مجھے بیٹا دے، میرے پاس بیٹا نہیں ہے، مجھے بیٹا دے، ایک عرصے سے میں ترس رہا ہوں، ایک اولاد چاہیے جو میرے لیے اللہ تعالیٰ میرے نام کو، میری باتوں کو، میرے کام کو میرے مرنے کے بعد بھی جاری اور ساری رکھ سکے۔ رب ہب لی من الصالحین، اللہ بیٹا دے، نیک اور صالح بیٹا دینا، تاکہ وہ میری خدمت کے ساتھ ساتھ تیری عبادت میں بھی اپنے وقت کو کھپائے اور گزارے۔ اللہ نے بیٹا دیا۔ اب یہاں پہ پھر باپ اور بیٹے کی کہانی ہے۔ وہاں باپ بیٹے کے لیے بد دعائیں کر رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا باپ۔ وہاں باپ بیٹے کو دھمکیاں دے رہا ہے، وہاں باپ بیٹے کو مارنے کے در پہ ہے، وہاں باپ بیٹے کو گھر سے نکال رہا ہے۔ تعلق باپ اور بیٹے کا ہے۔ اب ابراہیم نے رب سے بیٹا مانگا، اللہ نے بیٹا عطا کر دیا، تو ابراہیم علیہ السلام اپنی ہر دعا میں بیٹے کے لیے خیر مانگ رہے ہیں۔ ایک بھی دعا اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے بعد نہیں مانگی جس میں اسماعیل کو یاد نہ رکھا ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے چند ایک دعاؤں کا ذکر کیا ہے جو ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین سے کیا کرتے تھے۔ ان میں سے دیکھیے گا دعا فرماتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہمیں اور تمام مسلمانوں کو اپنا فرما بردار بنا لے۔ ومن ذریتنا، اللہ میری اولاد میں جتنے بھی لوگ آئے ان سب کو اپنا فرما بردار بنا لینا۔ الفاظ سمجھیے، میں قرآن کی روشنی میں بتا رہا ہوں باپ اور بیٹے کا تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ محبت کا سب سے بہترین معیار اور سب سے شاندار نشانی ایک اچھے باپ کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، شک نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا میں دو رشتے ایسے ہیں رب تعالیٰ کے بعد جو کہا جا سکتا ہے انسان سے مخلصانہ طور پہ بغیر کسی طمع اور لالچ کے محبت کرتے ہیں، وہ انسان کے والدین ہوتے ہیں۔ لیکن باپ کی اولاد سے محبت کا جو سب سے پیارا اور خوبصورت طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ باپ اپنی دعاؤں میں بھی اپنی اولاد کی خیر کا اللہ سے سوال کرے۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام وہی بات کہہ رہے ہیں، اللہ مجھے، مسلمانوں کو اور میری اولاد کو اپنا فرما بردار بنانا۔ ربنا تقبل منا، اے اللہ میری دعاؤں کو قبول کر رہا ہوں، جو دعائیں میں کر رہا ہوں تم سے انہیں قبول کرنا۔ آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام جو اپنی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں، جو اپنی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ کی حضور التجائیں اور مناجات کر رہے ہیں، ان میں سے جو باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی اس میں یہ ہے کہ اللہ انہیں میرا بھی اور اپنا بھی فرما بردار بنا۔
مکہ میں چھوڑ کر گئے ہیں، بے آب و گیا وادی ہے، اللہ کے حکم سے چھوڑ کر گئے ہیں اپنی اس اولاد کو، ابھی چھوٹا سا بچہ ہے، شیر خوار بچہ ہے، بیوی کے ساتھ چھوڑ گئے اللہ کے حکم سے۔ تو یہاں چھوڑنے کے بعد جو بات کہی جا رہی ہے ذرا اس کے اوپر بھی غور کیجیے۔ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا، ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو، کہتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اے اللہ تو جانتا ہے کہ یہاں کچھ بھی نہیں ہے، نہ پانی ہے، نہ انسان ہے، نہ حیوانات ہیں، بالکل جنگل ایسا کہ بے آب ہو گیا، کچھ نہیں یہاں پہ، چٹیل میدان، دور تک کوئی انسانیت کا کسی ذی روح کا نام و نشان نہیں ہے، لیکن حکم تیرا ہے کہ یہاں پہ تیرا گھر بننے والا ہے، یہاں پہ تیرا بیت اللہ گھر موجود ہے، تو میں اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو یہاں پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اے اللہ اس وادی میں جہاں پہ انہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ان کی حفاظت کرنا۔ اگلی جو دعا کی ہے نا، غور کر کے دیکھیے، جو محبت سچی کرتے ہیں ان کا انداز کیا ہوتا ہے، اولاد سے صحیح پیار کرنے کا طریقہ اللہ سکھا رہے۔ میں ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ ہمیں یعنی مجھے اور میری اولاد کو نماز کا پابند بنا دے، نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ اللہ فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، ابھی تو یہاں بے آب و گیا علاقہ ہے، کوئی بھی نہیں ہے، لیکن میں دعا کرتا ہوں کہ جہاں جہاں بھی انسان بستے ہیں نا، سب کے دلوں میں اس وادی کی محبت کو داخل کر دیں۔ چھوڑا کس کو ہے؟ بیوی کو اور بیٹے کو، اور فکر کیسی شاندار ہے، مستقبل کو درخشاں کرنے کی، بہترین کرنے کی فکر ہے۔ اللہ یہاں تیرا گھر بنا ہے، یہاں پہ بیت اللہ ہے، دنیا میں پہلا تیرا گھر اسی وادی میں ہے، آج اس وادی کی حالت یہ ہے کہ بے آب و گیا ہے، کچھ نہیں یہاں پہ، کوئی انسان نہیں ہے سوائے میری بیوی اور بچے کے، کوئی ذی روح نہیں یہاں پہ سوائے میرے بیوی اور بچے سے، کوئی یہاں پہ موجود نہیں ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ ہمیں نماز قائم کرنے والا بنا دے، اور جہاں پہ بھی انسان بس رہے ہیں اللہ ان سارے انسانوں کے دلوں میں اس وادی کی محبت کو داخل کر دے۔ دعا کا اگلا حصہ آپ کو بیان کرنے سے پہلے یہاں ایک بات سمجھ لیجئے۔ آئیے میں اور آپ اپنے اپنے گریبانوں میں جانتے ہیں اور خود سے پوچھتے ہیں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، کون ایسا جس کا من نہیں چاہتا کہ بار بار بیت اللہ میں جاؤں، بار بار مکہ میں دیکھوں جا کے مکہ کی بہاریں کیسی ہوتی ہیں۔ یہ میرے اور آپ کے دل میں محبت ڈالنے والا کون ہے؟ سوال کیا جائے مجھ سے آپ سے، اگر ایمان الحمدللہ اپنے جوبن پہ موجود ہے، اگر ایمانی لحاظ سے میں اور آپ مضبوط ہیں، سوال کرنے والا سوال کرے پوری دنیا میں آپ کو سب سے زیادہ پسندیدہ شہر کون سا ہے، فوری طور پہ بنا سوچے زبان سے نکلتا ہے مکہ المکرمہ، پوچھے جی اس کے بعد کہا جاتا ہے جی مدینہ المنورہ۔ سوال کرنے والا اگلا سوال کرے یہ محبتیں کیوں ہیں جی؟ کہ جی مکہ اس لیے پیارا ہے، وہاں پہ بیت اللہ ہے، مدینہ اس لیے پیارا ہے، وہاں پہ روضۃ الرسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں اس سے بڑھ کر کسی سے محبت نہیں ہے، بلکہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ تو دعائیں کیا کرتے کہ اے اللہ مجھے زندگی دے، میں تیرے نبی کے شہر میں اپنی زندگی گزاروں، لیکن جب میری موت ہے تو اللہ دعا کرتا ہوں اسی شہر میں ہی میرا خاتمہ ہو جائے۔ اتنی محبت انسان کسی چیز سے نہیں کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا وہ ہزاروں سال پہلے مانگی گئی دعا، آج 2023 میں اور آپ بھی اسی بات کی خواہش کرتے ہیں، اللہ کوئی ایسا سبب بنا دے، کوئی ایسا وسیلہ ہو جائے، کوئی ایسا اللہ ہماری طرف خاص کرم کر دے کہ ہر اپنے زندگی کے زیادہ اپنی زندگی کے ایام کو اللہ زیادہ نہیں تو کم از کم سال میں ایک دفعہ تیرے گھر کی حاضری نصیبے میں آ جائے۔ اور یہ واحد جگہ ایسی ہے انسان جتنی بار مرضی جائے، جا کے واپس آئے پھر تڑپ آتی ہے کہ ربا پھر بلا، ہم پھر جانا چاہتے ہیں۔ خوبصورت سے خوبصورت ملک میں، خوبصورت سے خوبصورت علاقے میں انسان ایک دفعہ چلا جائے، من چاہے 2 دفعہ چلا جائے، پھر من چاہے 3ری دفعہ جائے گا، 4تھی دفعہ کہے گا بھائی میں دیکھا، میں تو وہاں کی ایک ایک چیز کو جان چکا ہوں، اب نہیں دل کرتا وہاں کی سیر کرنے کا، وہاں پہ جانے کا۔ لیکن مکہ ایک ایسی سرزمین ہے، انسان سینکڑوں بار بھی جائے پھر بھی انسان کا من کرتا ہے کہ اللہ پھر بلا، ہم پھر تیرے گھر بھی آنا چاہتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا اپنی اولاد کے والے سے بات کی جا رہی، تب تو وہی تھے نا وہاں پہ، اللہ یہاں پہ یہ 2 ہے میری بیوی اور بچہ ہے، باقی لوگوں کو بھی محبت ڈال دے وہ یہاں پہ آتے رہیں۔ اتنی فکر اپنی اولاد کی حوالے سے، نماز کا پابند بنا، فرما بردار بنا اپنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ ان کی آسانی کے لیے یہاں پہ لوگوں کو بھیج تاکہ انہیں کوئی پریشانی نہ ہو، تکلیف نہ ہو، کوئی دکھ نہ پہنچے۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ۔ یہ اسی دعا کا تیسرا حصہ، ذرا دیکھیے کیسا شاندار انتظام کیا اپنے بچوں کے مستقبل بنانے والی انسانیت کا۔ کہتے ہیں اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ یہاں پہ جو لوگ آئیں، جہاں پہ جو لوگ رہیں، انہیں پوری دنیا کے تمام ثمرات کا، تمام پھلوں کا رزق عطا کر دیں۔ اب ذرا دنیاوی لحاظ سے سوچ کر دیکھیے کہ ایک علاقہ ایسا جہاں پہ کچھ بھی نہیں اگتا ہو، پھل تو دور کی بات، وہاں پہ گھاس پھوس بھی نہ ہوتا ہو،
کچھ بھی نہ ہو، چٹیل میدان، بنجر زمین ہو، پورے مکہ میں آج کے بھی اس جدید دور میں ہزاروں نہیں لاکھوں فٹ گہرا بھی اگر وہاں پہ بور کیا جائے تو پانی کا نام و نشان نہیں۔ تو عام سادہ فہم میں سمجھنے والی بات ہے، جہاں پہ پانی نہیں ہے وہاں پہ سبزہ کہاں سے آ سکتا ہے؟ وہاں پہ اجناس کیسے اگ سکتی ہیں؟ وہاں پہ پھل کیسے آ سکتے؟ ممکن ہی نہیں ہے یہ۔ لیکن دیکھیے رب سے تعلق جب بندے کا مضبوط ہوتا ہے نا تو پھر وہ اسباب کو نہیں دیکھتا، کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ میں جس سے بات کر رہا ہوں وہ مسبب الاسباب ہے، وہ فوق الاسباب ہے، اس کے لیے بظاہری جو چیزیں ہوتی ہیں وہ معنی نہیں رکھتی۔ وہ جب دینے پہ آتا ہے، عطا کرنے پہ آتا ہے، نوازنے پہ آتا ہے تو اسے تو بات کہنا ہوتا ہے کون فایا کون، تو وہ سب کچھ ہو جاتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسی سوچ کے ساتھ، ابراہیم علیہ السلام نے اسی توکل کے ساتھ، ابراہیم علیہ السلام نے رب کے ساتھ اپنے مضبوط تعلق کی بنیاد پہ کہا وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اے اللہ جہاں یہاں پہ جو ہے، آج میری بیوی تو میرا بچہ ہے، فقط قیامت تک کے لیے جو یہاں پہ آئے اللہ ان سب کو تو پھلوں کا رزق عطا کر۔ یہ ہزاروں سال پہلے مانگی گئی دعا ہے، اور جب یہ دعا مانگی گئی تب سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک، یہ جو میں بات کرنے لگا ہوں نا اس کی آپ تحقیق کر لیجیے۔ پاور دیکھیے جب قبولیت ہو جاتی ہے پھر کیسے عنایات، کیسے فضل اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ پوری دنیا میں جتنے بھی اس وقت ممالک ہیں، وہ مسلمان ممالک ہیں یا غیر مسلم، دنیا میں جہاں کہیں بھی جو بھی پھل پیدا ہوتا ہے، دنیا میں جہاں کہیں بھی جو بھی پھل پیدا ہوتا ہے، جو بھی پھل اگتا ہے، اس کے پکنے کے بعد سب سے پہلے جو پیکنگ ہوتی ہے، وہ پیکنگ سب سے پہلے جس منڈی میں پہنچتی ہے اس منڈی کا نام مکہ المکرمہ ہے۔ پوری دنیا میں سب سے پہلے جس ملک میں پیدا ہوتا ہے وہ لوگ بعد میں کھاتے ہیں۔ جو میں بات کر رہا ہوں ذرا سمجھ لیجئے، جس ملک میں پھل پیدا ہوتا ہے، جس شہر میں پیدا ہوتا ہے، جس بستی میں پیدا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں شاندار اے گریڈ کا مال پیک کرو اور اسے فوری طور پہ مکہ پہنچاؤ، یہ سارا انتظام کرنے والا میرا رب ہے۔ دعا کیا وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اے اللہ آنے والے لوگوں کو، یہاں میری اولاد کو بھی، آنے والے لوگوں کو بھی پھلوں کا رزق دینا۔ ساری دنیا سے پھل شاید نایاب ہو جائے، یقین مانیے 12 مہینے جو لوگ جا چکے، دیکھ چکے، مکے کی منڈی کا وزٹ کر چکے، 12 مہینے اب کسی بھی مہینے جائیں، جس مرضی موسم کا پھل جس مرضی ملک کا ہو وہاں سے ملے نہ ملے مکے کی منڈی سے آپ کو مل جاتا ہے۔ اور کیسا شاندار میرے رب نے انتظام کیا۔ دعا کیا ہے؟ اللہ میری اولاد کو دین کے راستے پہ رکھنا اور ان کو دنیا بھی عطا کرتے رہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ثلاث دعوت مستجابات، 3 لوگ ایسے ہیں اللہ رب العالمین سے جو بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے۔ یہ خلاصہ دے رہا ہوں میں آپ کو آج کے خطبے کا، یہ سمری ہے آج کے خطبے کی، محفوظ کر کے لے جائیے۔ خدا را شکوے شکایات کا انبار میرے اور آپ کی دل و دماغ میں، انہیں تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ رکھیے، یہ نسخہ کیمیا پلے باندھ کے لے جائیے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھایا ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی نے میرے اور آپ کے لیے سبق چھوڑا ہے۔ آپ کی اپنی اولاد سے محبت، اس میں شک کوئی نہیں ہے، لیکن اس محبت کو اگر قائم رکھنا چاہتے ہیں دنیا اور آخرت میں، اس کا طریقہ رسول اللہ نے بتایا ہے۔ فرمایا 3 لوگ ایسے جن کے اللہ دعاؤں کو رد نہیں کرتا، لا یردہ مستجابہ دعوات، اللہ ضرور قبول کرتا ہے، اللہ رد نہیں کرتا ہے۔ دعوت الصائمی، روزے دار کی دعوت جب حالت روزہ میں اللہ سے دعا مانگتا ہے اللہ رد نہیں کرتے۔ دعوت المظلومی، ایسا بندہ جس پہ ظلم کیا جائے، وہ ظالم کے حق میں رب سے جو شکوہ شکایت کرے اللہ فوری قبول کر لیتے۔ تیسری بات ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا میرے اور آپ کے لیے سبق۔ تیسری بات جو پیارے آقا نے کہی، فرمایا دعوت الوالد لولدہ، ایک باپ کی بوڑھے ہاتھوں کی، اٹھنے والے ہاتھوں سے اولاد کے لیے مانگی گئی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا ہے۔ شکوے ہم بڑے کرتے، شکایات بڑی کرتے اولاد کے حوالے سے کہ میری اولاد باغی نافرمان ہے۔ نسخہ پیارے آقا نے دیا ہے کہ حلال رزق کے ساتھ ساتھ ان کے لیے اللہ کے حضور دعائیں کیجیے، اللہ دنیا و آخرت میں انہیں آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ بہترین محبت کا طریقہ، شاندار محبت کی نشانی، ابدی محبت کا بہترین اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے دیا گیا نسخہ کہ اپنی دعاؤں میں سب سے پہلے اپنی ذات کے بعد جب بھی دعا مانگے رب سے کہا کریں، کچھ نہیں جائے گا آپ کے،
میں تمام والدین سے مخاطب اس وقت کہہ رہا ہوں، کچھ نہیں جائے گا آپ کا، لیکن یقین مانیے اتنا کچھ مل جائے گا، اتنی بہاریں آئیں گی زندگی میں، ایسی خوشیاں نصیبے میں آئیں گی کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ دعاؤں میں کہا کریں اللہ اولاد تم نے دی ہے، اب دعا کرتے ہیں اس کو ہدایت پہ رکھنا، اسے موحد بنانا، اسے نمازی بنانا۔ اے اللہ ہماری اس اولاد کی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی حفاظت کرنا، انہیں کامیاب کرنا۔ یہ دعائیں آپ کر کے دیکھیے، اگر اولاد بگڑی ہے، اولاد صحیح راستے پہ نہیں ہے، آپ صدقے دل سے دعائیں مانگ رہے ہیں، رب رد نہیں کرے گا، اللہ انہیں ہدایت عطا کر دے گا، اللہ انہیں آپ کے لیے سکون کا باعث بنا دے گا۔ آج کے اس خطبے کا اہم پیغام ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے بڑا سبق وہ یہ ہے کہ اولاد کے لیے والدین کو دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ اولاد سے محبت کی نشانی یہ ہے کہ اپنی دعاؤں میں اپنی اولاد کو یاد رکھیں۔ جہاں آپ اچھی تربیت کے لیے، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے محنت اور کوششیں کرتے ہیں، وہاں جب رب کے حضور ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ضرور اولاد کو یاد رکھا کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا کرے، اللہ میری اور آپ کی اصلاح فرمائے، اللہ زندہ رکھے اسلام کی بہترین حالت میں، اللہ موت دے ایمان پہ شہادت والی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔